अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है नाजरीन। वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाजरीन, आज की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी। वो अपडेट शेयर करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अच्छा, अब आते हैं आज की ना खबरों के ऊपर। कुछ खबरें शहबाज गिल के बारे में भी हैं, फिर उनका जो ड्राइवर है उनकी वाइफ के बारे में भी हैं कुछ खबरें। पर उससे पहले एक खबर है, स्टार्टिंग में अच्छी खबर है कि आज डॉलर 210 पे आ गया माशाल्लाह से। डॉलर 210 में ये पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 40 रुपये डॉलर नीचे आया। 40 कह रहा हूँ 30। और इससे में नज़र भी आ रहा है कि पेट्रोल सस्ता होगा इंशाल्लाह। उम्मीद नज़र आ रही है कि ओगा से समरी आई हुई है 13 से 14 रुपये तक या 12 रुपये तक पेट्रोल और 15 से 18 रुपये तक डीजल का प्राइस कम होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मे भी कल या परसों 15 अगस्त की रात को ये काम हो जाए, ठीक है। पर असल चीज़ डॉलर तो नीचे आया है, रुपया तो वैल्यू बढ़ी है, पर अवाम पिस रही है महंगाई से। अवाम को मसला महंगाई से आ रहा है भाई। अवाम को मसला इमरान खान के दौर में भी महंगाई से था, शहबाज शरीफ के दौर में भी महंगाई से है। अवाम को मसला सीटों से नहीं है, अवाम को मसला बैरूनी साजिश से नहीं है, अवाम को मसला अमेरिका की सपोर्ट की नहीं है, अवाम को मसला आर्मी की सपोर्ट की नहीं है, अवाम को मसला किस चीज़ का है? खाने का। अवाम को मसला है बिल का, अवाम को मसला है साफ पानी का, अवाम को मसला है बच्चों की बेहतरीन स्कूल का, अवाम को मसला है बच्चों की अपनी बेहतरीन सेहत का, अवाम को मसला है सस्ती चीज़ों का, अवाम को मसला है जो बुनियादी हकूक चाहिए उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए उस चीज़ का। अवाम को मसले मेन महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, ये पीपल पार्टी का एक नारा था किसी टाइम पे। तो ये 3 चीज़ों का इशू है अवाम को। अब मेरा एक गुजारिश है वक्त की गवर्नमेंट के से कि वो अगर सियासत के अंदर एक दूसरे हरीफ के साथ लड़ रही है पर अवाम को ना पिसाए, अवाम को रिलीफ दो। आप भी वही काम कर रहे हैं जो इमरान कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, अगर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं तो कुछ कमेटीज बनाएं, कुछ ऐसा सेटअप लाए वफाकी गवर्नमेंट कि वो एक कंट्रोल प्राइस तो बन जाए, प्राइस को कंट्रोल करे, छापे मारे, हर शॉप्स पे जाके एक प्राइस कंट्रोल कमेटी रेट लिस्ट चेक करे और उस रेट के मुताबिक काम करे और वो एक गवर्नमेंट रेट निकाले हर चीज़ का। फिर अवाम तक ये डायरेक्ट चीज़ें पहुँचेंगी। पेट्रोल पहुँचेगा पर जो डिफ़िकल्ट चीज़ें मुख्तलिफ और जो रोज़ की घर की यूज़ की ज़रूरत है वो नहीं पहुँच पा रहा हमारे अवाम तक। तो मेरा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है या गुजारिश है कि सबसे पहले उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। ओके, नेक्स्ट जो अगली बात थी वो कुछ 13 अगस्त को जो लाहौर में PTI जलसा कर रही है उसके बारे में थे। उसकी आज इस्तदा जो सी है एक दरख्वास्त हुई है रोकने के लिए हॉकी स्टेडियम का जलसा रोका जाए, क्योंकि ये हॉकी स्टेडियम एक कौमी जगह है। यहाँ पे कुछ और कौमी स्पोर्ट्स वगैरह के इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे जलसे नहीं हो सकते। इनको कोई और मुतबादिल जगह पे जलसा करना चाहिए, हॉकी स्टेडियम में ना करें जलसा। तो ऐसी इस्तदा की गई है अताउल्लाह तारड़ की तरफ से। तो वो लगभग जिस टाइम मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ इस टाइम तो समात हो रही होगी। जब आप लोग ये सुनेंगे तब तक तो इसका फैसला भी आ गया होगा, वो मैं अपने अगले व्लॉग में बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। पर मेरा बुनियादी पहला नुक्ता इसीलिए महंगाई था कि अवाम तक डायरेक्ट रिलीफ जाना चाहिए। असल चीज़ का मज़ा तब है। तो अगली खबर शहबाज गिल साहब के बारे में मैं क्या बात करूं। शहबाज गिल के बारे में क्या बात की जाए। शहबाज गिल अब परेशान हरा हुआ। आज शहबाज गिल के लिए खुशखबरी आई है कि PTI के कुछ 3-4 लीडरान शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए अदालत में भी पहुंचे। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई
کہ وہ عدالت میں آئے ہیں اپنے ایک نمائندے رہنما کو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ لوگ آج ادھر بھی آئے۔ پھر اس کے بعد عدالت میں آج ان کو پیش کیا گیا، پولیس نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، پر عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا۔ مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تو ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا۔ اور ایک بہت انٹرسٹنگ ہوئی وہاں پہ بات کہ ادھر انہوں نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھایا کہ مجھے تشدد کیا گیا۔ ابھی ایگزیکٹ مجھے جج کا ورڈز نہیں یاد، جج نے آگے سے کیا کہا مجسٹریٹ صاحب نے، پر شہباز گل صاحب نے ایگزیکٹ قمیض اٹھا کے دکھایا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی میرا میڈیکل چیک اپ نہیں کروایا گیا، یہ سب جو رپورٹ بنی ہے وہ جھوٹ بنی ہے۔ تو ان سے پر سوال یہی پوچھا گیا کہ آپ نے کس کے کہنے پہ یہ کیا، اور عدالت میں وہ کوئی خاص جواب نہ دے سکے۔ اور پروسیکیوشن لگی ہوئی ہے، جو حکومتی وکیلز ہیں اپنا کیس بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کیس میں ظاہری بات ہے اسٹرانگ ہے، شہباز گل صاحب کے خلاف بیان ہے، شہباز گل صاحب نے اپنے منہ سے بیان جو دیے ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں اب۔ اور یہ ایک اور شہباز گل صاحب کو پھر جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اب اگلی سماعت پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور فی الحال تک یہ کیس جوڈیشل ریمانڈ تک روک گیا۔ اسی کیس میں ایک اور اپڈیٹ تھی کہ جو شہباز گل صاحب کے ڈرائیور ہیں ان کی وائف کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کی وائف کو آج کورٹ نے رہا کر دیا ضمانت پہ، تو ضمانت پہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور اس کیس میں نا ایک بڑی اچھی سی میں ایک سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہماری گورنمنٹ کی ناقص کارکردگی دیکھیں وفاق کی، ان کو اتنا ڈر ہے کہ اس کو ڈرائیور کو پکڑنے کے لیے انہوں نے اس کی بیوی کو پہلے حراست میں لیا، حراست میں لے کے اس کی بیوی کو انہوں نے یہ نہیں سوچا اس کی 10 ماہ کی بیٹی ہے۔ گورنمنٹ آفیشلز کو شرم نہیں آئی اس ٹائم، 10 ماہ کی بچی ہے اس کی، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ نے اس کی بیوی کو اس لیے اٹھایا کہ اس کا ڈرائیور ٹریپ ہو جائے گا۔ اور بھائی اس 10 ماہ کی بچی کا کیا قصور ہے؟ شہباز گل کے سوا سارے پروف ہیں آپ کے پاس۔ عماد یوسف کو آپ نے چھوڑ دیا، رہا کروا دیا، کیا کیا آپ نے؟ یہ بات قیامت والے دن آپ کو 10 مہینے کی بچی کو جواب دینا پڑے گا، آپ نے اس کی ماں سے دور کیا ہے۔ 10 ماہ کی بچی، یار یہ ظلم ہے، ظلم۔ ناظرین یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ سے دور رہتے ہیں نا وہ، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کیسے رہنا پڑ رہا ہے۔ اور وہ ماں سے دور تھی، میں تو پھر بھی باپ ہوں ایک، وہ ماں سے دور تھی۔ آپ کو پتہ نہیں اس ملک کے جو حکمران ہیں ہمارے، ان کی دماغوں میں کیا ڈلا ہوا ہے، کیا میسج دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ کل ایک آڈیو لیک آئی ہے فیصلہ آباد سے، وہاں پہ ایک لڑکے نے اپنے دوست کو میسج کیا کہ بڑے بھائی کو کیا کہ میں نے اپنی وائف اور بچوں کو گلا کاٹ دیا اور میں خود بھی خودکشی کرنے لگا ہوں مہنگائی کے مارے۔ اور یہ سین عمران خان کے دور میں بھی تھا۔ ایک بچے سے اس کے
باپ سے بچے نے کپڑے مانگے، بچیوں نے، باپ نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی. ایک ماں نے اپنے بچوں سمیت، ایک ہسبینڈ نے، میاں بیوی نے بچوں سمیت اپنے آپ کو آگ لگا لی. کس طرف معاشرہ جا رہا ہے؟ نہیں چاہیے ہمیں ایسے لیڈر. میں نے تب بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی رجیم چینج نہیں چاہیے. میں نہیں جانتا امریکہ سے کیا لائے ہو، میں جانتا ہوں مجھے بچوں کو کیا دینا ہے کھانے کو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. عوام کو اچھا روزگار دے دو، اتنی سہولتیں پیدا کرو اپنے اندر. کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ کام ہوا، شہباز شریف صاحب آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہو رہے ہیں. مہنگائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں، پر عوام کو ریلیف دیں. آپ کو ہر 4 دن بعد عوام سے خطاب کرنا چاہیے اور 4 دن کی کارکردگی بتانی چاہیے کہ میں یہ 4 دن میں نے یہ کیا ہے عوام کے لیے. اگر آپ عوامی لیڈر ہیں، عمران خان صاحب تو کسی اور راستے چل پڑے تھے، آپ اس راستے پہ نہ جائیں. آگے پارٹی کا جو آپ کی پارٹی کا گراف ڈاؤن جا رہا ہے، اگر اس طرح رہا تو آپ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے میاں صاحب. پھر آپ نے جس سے جان چھڑوائی ہے نا اس قوم کی، وہ قوم واپس لے آئے گی اس کو. یاد رکھیں میری بات، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پارٹی باعث پہ نہیں کا بات کر رہا. مجھے پتہ ہے کئی بندوں کو مرچیں لگتی ہیں میری باتیں سن کے کہ میں صرف بغض عمران بولتا ہوں. ان کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ غلط ہے گورنمنٹ میں، وہاں پہ گورنمنٹ کو بولوں گا. جہاں پہ گورنمنٹ صحیح ہے میں وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. عمران خان جہاں پہ صحیح ہے وہاں میں اس کے ساتھ ہوں، جہاں پہ وہ غلط ہے وہاں پہ میں لتاڑوں گا اس کو بھی. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضرورت. پاکستان میں عوام 3 ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتی اب سکون سے. ایک سیاست کا کیڑا ہم نے دے دیا ہے جو 2 بھائی بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے. وہ میں نے ایک بلاگ میں کہا تھا آپ کو. اور ایک اب مہنگائی کا ہمیں ایسا رونا مل گیا ہے کہ اب میرا ایک مطالبہ ہے، ایک ایسی کمیٹیز بنائے ہر یو سی لیولز پہ چیئرمینز بنائے. کونسلر کیا کر رہے ہیں اب؟ ان کو ٹھاٹی دیں، وہ جائے پرائس کنٹرول کمیٹی کے نام سے کمیٹی بناؤ اور اس کو پرائسوں کو کنٹرول کرواؤ دکانوں پہ جا کے. ان کے بعد جب اٹھاٹی ہوگی دکاندار خود وہ چیز سستی کرے گا. ہر چیز جو عوام تک بنیادی فائدہ پہنچا سکتی ہے آپ وہ قدم کریں. اس طرح آپ کی مقبولیت بھی نہیں بڑھے گی. اگر آپ عوام کو سکون دیں گے تو آپ کی مقبولیت بڑھے گی. تو گزارش ہے آپ سے میاں صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ سے گزارش ہے پلیز سوچیں اس بارے میں. نہ اس کیڑے کو، مہنگائی والے کیڑے کو اور زیادہ بڑھائیں، کیونکہ اس ٹائم ہماری پاکستانی عوام اس چیز کے متحمل نہیں ہے. درخواست ہے. تو اس کے بعد ایک خبر ہے پاکستان کے لیے، ایک اعزاز کی بات ہے. آرمی چیف صاحب لندن گئے، وہاں پہ ایک ملٹری اکیڈمی ہے شاہی، تو ادھر ایک پاس آؤٹ پریڈ تھی. 41 سے 43 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں، جس میں سے 2 پاکستانی، اور اس میں ایز اے چیف گیسٹ پہلی دفعہ لائف جب سے پاکستان بنا ہے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا ہمارے آرمی چیف کو. تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. تو
مبارک جو کیڈٹ پاس ہوئے ہیں، اور آرمی چیف صاحب آپ کو بھی مبارک. تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اپڈیٹ. تب تک ابھی تک کے لیے مجھے دے اللہ حافظ. اگلے بلاگ میں پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی.